بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان حضرت یوسف علیہ السلام، جسے قرآن مجید نے کہا احسن القصص، جسے قرآن نے کہا بہترین قصہ، وہ جاری ہے۔ اب تک کا ریکیپ کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جو ان سے حسد کرتے ہیں۔ سارے ان کے جو بھائی ہیں وہ ایک تدبیر سے انہیں ایک جگہ پر لے گئے، وہاں پر بھائیوں نے ایک اندھیرے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا۔ وہاں یوسف علیہ السلام اکیلے ہیں، ان کے والد بے خبر ہیں کہ بھائیوں نے کیا کیا ہے۔ والد کو بھائیوں نے کچھ الگ ہی کہانی سنائی تھی کہ ہم تو یوسف کو اس لیے لے کر جا رہے ہیں کہ اپنا کیونکہ ہم ذرا سیر تفریح میں ہمارے ساتھ چلیں۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام وہاں اکیلے ہیں اور ان کے بھائی اب گھر واپس جا رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں چھوڑ کر۔ یہاں سے بات آگے بڑھا، اب آپ وہ منظر ذہن میں لائیں۔ منظر کیا ہے؟ یعنی ایک ویران وادی ہے، دور دور تک نہ آدم ذات، ایک اندھا کنواں ہے، یعنی کوئی چیز سطح زمین پر بھی نہیں ہے، سطح زمین سے بھی نیچے ایک چیز، یعنی دور سے نظر میں نہ ہے، ایک اندھا کنواں ہے۔ اور اس ہولناک منظر میں ایک معصوم بچہ ہے، یعنی میں یوں کہہ لوں کہ اس معصوم بچے اس کا مستقبل اس اندھیرے کنویں سے بھی زیادہ تاریک ہے، اور یہ بچہ چپ چاپ اس کنویں کی تہہ میں بیٹھا ہے۔ کنویں کی تہہ میں بیٹھے ہونے کا مطلب ہے کہ نہ آدم ذات، نہ روشنی پہنچانے کا اس طرح انتظام، نہ کھانا پینا، یعنی بظاہر موت سے بدتر زندگی کا معاملہ ہے نا اس وقت۔ بظاہر کنویں کی تہہ میں بیٹھا ہے، تو اب ایسی صورتحال میں انسان کیا کرتا ہے؟ ظاہر ہے کبھی بے چین ہو کر وہ چیختا ہوگا، کبھی اس آس سے کہ شاید کوئی سن لے مدد کے لیے آواز بلند کرتا ہوگا، کبھی آوازیں دیتا ہوگا، لیکن یہاں اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی جب سگے بھائی دشمن ہو جائیں تو پھر غیر کیوں مدد کو آنے لگے؟ جب سگے بھائی دشمن ہو جائیں تو پھر غیر کیوں مدد کو آنے لگے؟ لیکن ہاں، جب ہر آسرا، جب ہر امید، جب ہر آس ٹوٹ جاتی ہے، جب کوئی پکار سننے والا نہیں ہوتا، تو پھر ایک تو ہے نا جو بے قرار کی صدا سنتا ہے۔ اور یہ میں نے صرف جملے سے جملہ نہیں جوڑا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، قرآن مجید کی آیت سورہ نمل کی۔ کون ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف؟ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے؟ ہائے ہائے۔ تو یہاں اب یہی معاملہ ہوا۔ کیا ہوا؟ کس نے یوسف علیہ السلام کی آواز سنی؟ کیسے یوسف علیہ السلام کی آواز سنی گئی؟ کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی؟ ادھر یہ بچہ اندھیرے کنویں میں بیٹھا ہے۔ اچھا ادھر وہ بھائی کیا کر رہے ہیں جنہوں نے کام انجام دیا ہے؟ وہ بھائی ایک اور کام کر رہے ہیں۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ اب تو اپنا مقصد پورا کر لیا نا انہوں نے، اب کیا ہے؟ وہ بھائی ایک اور کام کر رہے ہیں۔ وہ بھائی جنہوں نے اس بچے کو کنویں میں پھینکا ہے، اب وہ ایک جانور ذبح کر رہے ہیں۔ جانور ذبح کر رہے ہیں۔ یہ عمل کیوں انجام دے رہے ہیں؟ ایک نے پوچھا ہوگا، ایک بھائی، 10 بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جانور کیوں ذبح کر رہے ہو؟ پلاننگ۔ دوسرے نے کہا بھائی یہ یوسف کا پیراہن دیکھ رہے ہو نا، یہ یوسف کا لباس، یہ یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھ رہے ہو نا؟ ہاں۔ تو کیا مطلب؟ ہم اس کرتے پر پلاننگ بتا رہے ہو بھائی جو جانور ذبح کر رہا ہے، ہم یوں کریں گے، یعنی آپ شکیل قلبی دیکھیے، پہلے سگے بھائی ایک بھائی کو ڈال دیا ہے کنویں میں اور اب جانور ذبح کر رہے ہیں، کیوں؟ ہم یوں کریں گے، یوسف علیہ السلام کے کرتے پر اسی جانور کا خون لگا دیں گے۔ کیا مطلب؟ یوسف علیہ السلام تو کنویں میں، ان کے اس کرتے پہ جانور کا خون لگا کر کیا کرنا ہے؟ جواب دیا بھائی یوں کریں گے، اس کرتے پر جانور کا خون لگائیں گے اور کمال عیاری سے ان کپڑوں کو ایسے پھاڑیں گے کہ جیسے کسی بھیڑیے نے حملہ کر دیا یوسف علیہ السلام پہ اور ان کے اس کرتے کو تار تار کر دیا۔ یہ کیوں کر رہے ہوں؟ اس سے کیا کرنا ہے؟ یہ آگے پتہ چلے گا۔ یہاں یہ عالم ہے، یعنی اب 3 مناظر ہیں، 3 الگ الگ سینیریوز ہیں۔ یوسف علیہ السلام اندھیرے کنویں میں ہیں، اندھے کنویں میں ہیں، بھائی جانور ذبح کر رہے ہیں، اگلی پلاننگ ہو رہی ہے۔ وہاں یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے منتظر ہے۔ یہ 3 الگ الگ مناظر ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ وہاں یعقوب علیہ السلام جو دن ڈھلے بے چینی سے یوسف علیہ السلام کی واپسی کے منتظر ہیں، منتظر ہیں۔ وقت گزرا جا رہا ہے کہ اچانک یعقوب علیہ السلام کے کانوں میں
ان عیار بھائیوں کی آہو فغاں کی آوازیں آئیں. یعقوب علیہ السلام منتظر ہیں, اب بھائیوں کی آہو فغاں کی آوازیں, نہیں بھائی واپس آ گئے. کیا کہہ رہے بھائی؟ ہائے ہم مر گئے, ہم لٹ گئے, برباد ہو گئے. ارے کیا ہوا؟ ارے ہمارا بھائی ہم سے چھن گیا, یوسف ہم سے چھن گیا. کیا ہوا؟ ارے ظالم بھیڑیا یوسف کو کھا گیا. یعنی بھائیوں نے آ کر یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر دی کہ ایک ظالم بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا گیا. اب اس خبر کا, اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں, اس خبر کا سنایا جانا تھا یا بریک ہونا تھا, گویا ہر طرف کوہرام مچ گیا. یوسف علیہ السلام تو تھے ہی سب کے لاڈلے, یعنی چہرہ ایسا چاند کے نظریں نہ ہٹیں, اخلاق ایسا کہ ہر ایک ان کی قربت چاہے. لیکن آج یہی بچہ اپنے ہی خاندان سے دور کر دیا گیا, اپنے ہی بھائیوں کے ذریعے. اولاد والے جو یہ دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بچے کی محبت کیا ہوتی ہے. یعنی بچے کو معمولی سی تکلیف پہنچتی ہے, ماں باپ کا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے. اب سوچیے اس باپ کا کیا حال ہوگا جس سے ان کا یوسف علیہ السلام جیسا بچہ محروم دور کر دیا گیا. اب یعقوب علیہ السلام آنکھیں ہیں کہ تھمتی نہ تھمی. بھائیوں یعنی یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں تھی کہ تھمتی نہ تھی, بھائیوں کا جھوٹ تھا کہ رکتا نہ تھا. کوئی کہہ رہا تھا, ممکن ہے کہہ رہا ہو کہ میں نے تو منع کیا تھا کہ دیکھو یہی سامان کے پاس بیٹھو. یوسف نہیں مانے, جنگل کی طرف نکل گئے, کھا لیا کسی بھیڑیے نے. دوسرا کہہ رہا تھا ہم نے بڑا تلاش کیا, دور دور تک بھیڑیوں کو تلاش کیا, کچھ نہ ملا. پھر کیا ملا؟ بس یہ لباس ملا ہے, یہ کرتا ملا ہے, ان کپڑوں پر خون لگا ہوا ہے. اب سمجھ آیا کہ وہ ذبح کر رہے تھے جانور, وہ اس لیے کر رہے تھے. اب جب یہ منظر دیکھا تو دیکھنے والوں کے کلیجے منہ کو آنے لگے. ہائے وہ یوسف جو ابھی کچھ ساعتوں پہلے بھائیوں کے ساتھ بالکل صحیح عالم میں گئے تھے, وہ چاند جیسے یوسف, اب وہ نہیں آئے, یہ کرتا آیا ہے, خون آلود کرتا. قصہ مختصر بہت عرصے تک یہ بات ہوتی رہی. قصہ مختصر, یعقوب علیہ السلام کے منہ سے صرف یہی نکلا کہ بس میں اپنا شکوہ اور اپنے دل کی حالت اپنے رب کے سامنے رکھتا ہوں. باپ نے نظریں اٹھائیں, غمزدہ باپ, مضطرب باپ, نبی باپ, نظریں اٹھائیں, بیٹوں کو دیکھا اور ان کو جانے کا اشارہ کیا. اب کیا ہوا؟ پھر وہی ہوا جو آزمائش کے وقت انبیاء کرتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جیسے یعقوب علیہ السلام کے دادا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے آگے سر جھکا دیا تھا اور حکم مان لیا تھا کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیں گے, ایسے ہی یعقوب علیہ السلام نے اپنے رب کے آگے سر جھکا دیا. ایک طرف بیٹے کی محبت تھی, اس سے جدائی تھی, دوسری طرف اللہ کا حکم تھا. تو ادھر باپ نے رب کی رضا کو تسلیم کر لیا یعقوب علیہ السلام نے, ادھر یوسف علیہ السلام نے کیا کیا, ادھر معصوم بچے نے بھی, جو خود بھی نبی ہے, اس نے بھی اپنے رب کی رضا کو تسلیم کر لیا. تو اب یوسف علیہ السلام وہاں بیٹھے ہیں. وہاں کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام اس کنویں میں بیٹھے ہیں, وہاں والد محترم کو خبر دی جا چکی ہے کہ یوسف قتل کر دیے گئے, بھیڑیا کھا گیا. کہ اچانک معصوم یوسف علیہ السلام کو کنویں کے کنارے کچھ آوازیں آنے لگی. کنویں کے کنارے آواز آ رہی ہے, یہ تو بیابان ہے, یہاں تو کوئی آبادی نہیں ہے, یہاں تو کوئی آدم ذات نہیں ہے, یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ ابھی وہ حیران ہو ہی رہے تھے. اب ذرا سوچئے, اللہ جانے کیا منظر ہوگا. ابھی وہ حیران ہی ہو رہے تھے کہ یہ سارے کا یہ آوازیں کیسی ہیں, لوگوں کی آوازیں ہیں, کہ ایک اور منظر نے جنم لیا. کیا ہوا؟ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک مضبوط رسی سے بندھا پانی کا ڈول کنویں میں ان کی طرف آ رہا ہے. ممکن ہے پہلے تو انسان کو ایسی صورتحال میں کوئی سمجھ نہ آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, پھر اچانک ادراک ہوا ہو کہ بھائی یہ تو کنواں ہے, اگرچہ یہ کنواں خشک ہے, اس میں پانی نہیں ہے, لیکن دور سے کسی کو دیکھ کر تو پتہ نہیں چلے گا کنویں میں پانی ہے نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ڈول ڈالنے والے یہ سمجھ رہے ہوں کہ شاید کنویں میں پانی ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ عالم ہو. اب یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام نے جب وہ مضبوط رسی کے ساتھ ڈول ڈالا گیا, یوسف علیہ السلام نے مضبوطی سے اسی رسی کو پکڑ لیا. اور جب انہوں نے مضبوطی سے رسی کو پکڑ لیا تو وہاں دوسری طرف جو رسی ڈالی ہے, رسی ڈالنے والوں نے کیا سمجھا؟ انہوں نے سمجھا کہ شاید ڈول پانی سے بھر گیا ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ بھئی یہ ڈول اچانک اس لیے وزنی ہو گیا ہے کہ پانی سے بھر گیا ہے, پہلے ڈول خالی تھا تو ہلکا تھا, اب اس میں وزن آ گیا یعنی پانی بھر گیا. انہوں نے اس کی رسی کھینچنا شروع کی. اب یہ عجب منظر ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا ہے,
اور وہ باہر جو لوگ ہیں وہ رسی کھینچ رہے ہیں، رسی کھینچ رہے ہیں. اب یہ عمل جاری ہے، رسی کھینچ چکے. ایک اگلا منظر دیکھا، یہ منظر بھی بہت عجیب تھا. یہ دیکھ کر وہ لوگ حیران رہ گئے. کیا مطلب؟ ارے ان قافلے والوں نے، ان لوگوں نے اس سے پہلے آسمان پر چاند طلوع ہوتے ہوئے ضرور دیکھا تھا، لیکن کسی کنویں سے کسی چاند کے طلوع ہونے کا یہ پہلا موقع دیکھا تھا. اتنا حسین، اتنا خوبصورت بچہ تصور نہیں کر سکتے تھے. یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے. یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ مصر کی جانے والے ایک قافلے کے ہمراہی تھے. مصر جا رہا تھا ایک قافلہ، اور وہ قافلہ تقدیر الہی سے کسی طرح خود اس اندھے کنویں کی طرف آ گیا. سو اب قافلے والوں نے ایک بچے کو پا لیا ہے. یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر آ گئے. اب ان قافلے والوں نے کیا کیا؟ ممکن ہے کوئی ڈسکشن ہوئی ہو، پتہ نہیں کہ اب کیا یہاں یہیں چھوڑ دینا ہے، پتہ اللہ جانا کون ہے، یا شاید غلطی سے گر گئے ہیں کنویں میں، ان کو گھر والوں کے حوالے کرنے کا کچھ سوچنا ہے کیا ہے، ممکن ہے یا نہیں، یہ ساتھ لے کر جانا ہے، کیا کریں؟ قافلے والوں نے ایک فیصلہ کیا. کیا؟ کل عرض کریں گے انشاءاللہ.